بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حمزہ رضی اللہ عنہ کو امیر حمزہ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی بھی کسی علاقے کا امیر اور حاکم نہیں بنایا تھا۔ اس طرح آپ کو میں ایک اور بات بتانے لگا ہوں جس کو سوچ کے، جس کو سن کے آپ ایک بار مجبور ہو جائیں گے سوچنے پر کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ ناظرین، ایران کے ایک مجوسی نسل رافضی نے ایک کہانی لکھی ہے جو بر صغیر ایران، ترکمانستان، عرب ممالک میں بڑی مشہور ہوئی ہے، اور بچے بچے نے اس کہانی کو پڑھا ہے۔ ہمارا بچپن بھی ان میں گزرا ہے، اور آج تک جو بچے کہانیوں میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ عمرو عیار کی کہانی۔ ناظرین، عمرو عیار یہ ایک صحابی رسول، عظیم صحابی رسول کا مذاق اڑانے کے لیے اس خبیث نسل رافضی نے یہ ایک کہانی ایجاد کی ہے۔ یہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی ذات کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کو سنیوں کے، مسلمانوں کے دل سے اتارنے کی مضمون کوشش کرنے کے لیے یہ ایک کردار گھڑا گیا ہے۔ اصل میں یہ تھا عمر بن عاص۔ اہل عرب اس کو عمر ہی پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اردو دان جو دوسرے اجمی ملک کے لوگ ہیں، وہ اس کو عمر تو نہیں پڑھ سکتے، عمرو پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، عین میم را، اگر اس کے بعد واو آ جائے تو اس کو عمر پڑھتے ہیں۔ عین پر زبر ہے، میم ساکن ہوتا ہے، عمر پڑھتے ہیں اس کو۔ اور اگر اس کے بعد واو نہ آئے را کے بعد تو اس کو عمر پڑھتے ہیں۔ تو اس پریشانی کی وجہ سے لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی عمرو ہی پڑھا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عظیم صحابی ہیں، حضرت عمر بن عاص عظیم صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما، یہ سب کے سب عظیم صحابی ہیں۔ کسی بھی ایک صحابی کی توہین جو ہے وہ جہنم میں بلا حساب لے جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس رافضی نے اس کہانی کا ایک مرکزی کردار گھڑا ہے جو اس کو عمرو عیار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس نے اس کردار کو ایک انتہائی شاطر، مکار اور جادوگر دکھایا ہے۔ کیونکہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہما کا آپسی معاملہ ہوا تو اس میں کچھ ایسا کردار حضرت عمر بن عاص نے کیا جو انتہائی ذہانت پر مبنی تھا۔ ان کی ذہانت تھی، لیکن اس ذہانت کو دیکھ کر رافضیوں کو بہت مرچیں لگتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کو مکار اور عیار مشہور کر دیا۔ ان کے ذات کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے کہانی لکھی۔ اچھا، اب رہ گیا امیر حمزہ۔ حمزہ ایک ایران کی پرانی، فارس کی پرانی کہانیوں میں ایران کا ایک مشہور حاکم تھا، اور ان کا بڑا اچھا حاکم تھا۔ اس کے نام سے انہوں نے ایک حمزہ کا کردار اس کہانیوں میں شامل کیا، اور اس کو ایک بادشاہ دکھایا گیا ہر کہانی میں، عمرو یار والی کہانی میں، اور عادل نیک اچھا دکھایا گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حمزہ گزرا ہے جو عربی حمزہ تھا اسلام لانے کے بعد، یہ بھی کہانیوں میں ملتا ہے، جس نے ایران کو وغیرہ وغیرہ ساتھ جنگیں کی ہیں، معاملات ان کے ہوئے، کتابیں مل جاتی ہیں اس معاملے میں، انہوں نے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو امیر حمزہ جو کہتے ہیں، یہ ان کا اشارہ تو اس حمزہ کی طرف تھا جو مجوسی تھا اسلام کے آنے سے پہلے ہی، لیکن انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام استعمال کیا تاکہ لوگ مانوس ہوں، لوگوں کو الفت ہو، لوگوں کو پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عالی شان سے محبت ہے، تو انہوں نے وہ والا سکہ استعمال کیا۔ حالانکہ ان لوگوں کا خاندان رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی محبت جو ہے ہمارے لیے آر بن گئی ہے، یعنی کہ ہم سے ایسی محبت کرتے ہیں جو ہم سے کرنی نہیں چاہیے، یعنی کہ ہماری محبت میں صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس رافضی نے بھی یہی کام کیا کہ امیر حمزہ وہ مشہور کر دیا، اس کہانی میں بھی امیر حمزہ نام ہوتا ہے، اور آج بھی سنی حضرت حمزہ کو امیر حمزہ کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابہ کے کردار انہوں نے اس کہانی میں شامل کیے۔ ایک کو انہوں نے اپنے ایران کے جو ہیرو تھا اس کی وجہ سے اس کو ایک معتدل مزاج اور ایک اچھا نیک بادشاہ قرار دیا، اور دوسرے کو صحابہ کرام تھے وہ حضرت عمر بن عاص
مولا علی سے کچھ معاملات کی وجہ سے ان کو مکار و عیار قرار دے دیا۔ یاد رکھیے ہر صحابی چاہے وہ کسی بھی درجے کا صحابی ہو، ہر وہ صحابی چاہے وہ کسی بھی درجے کا صحابی ہو، اس سے محبت رکھنا فرض ہے اور فرض عین ہے۔ جو کسی بھی صحابی سے محبت نہیں کرے گا وہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہے، اور جو کسی بھی صحابی سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جانے کا بالکل حقدار ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو ایسی کہانیوں سے بالکل دور رکھے جن میں استعارہ کے لحاظ سے کنایتاً استعارتاً جس طرح بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی ہوتی ہو۔ تو یاد رکھیے یہ تعلیم و تربیت آپ پر فرض ہے، اپنے اوپر بھی اور بچوں کے اوپر بھی، کہ صحابہ کرام کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے اور ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام سے کما حق محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔